اچھا سر، یہ روم کا جو ہے نا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایرانی ہے نا پہلے تو جیت گئے تھے. اچھا ایرانی، پھر قرآن نے ذکر فرمایا کہ ایرانی ہاریں گے اور رومی جیتیں گے. اچھا ایرانیوں کی ہار کے اوپر قرآن اور ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے. تو یہ آج کل جو کہا جاتا ہے کہ جی ایرانی اگر ہار گئے تو یہ تو ہے نا قرآن کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے نا ایرانیوں کی ہار کے اوپر خوشی کا اظہار فرمایا. تو یہ کیا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کے بارے میں آپ اندازہ کر رہے ہیں واجد بھائی، یہ ہمارے یہاں آج کل یوں بیان کیا جا رہا ہے، میں نے بھی سنا ہے، یہ جہاں سے آپ نے سن لیا، وہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایرانیوں کے ہارنے پر مسلمانوں کو ایک خوشی کا پیغام دیا کہ مسلمان خوش ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ ایرانی اور رومیوں کی لڑائی ہوئی تھی، ایرانی جیت گئے تو مشرکین بڑے خوش تھے اس وقت. تو اللہ نے پھر قرآن کی آیت نازل فرمائی تھی کہ کچھ ہی 8-9 سالوں کے اندر ہی کہ یہ جو ہوں گے نا رومی دوبارہ سے غالب آ جائیں گے، ایرانیوں کو شکست ہو جائے گی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مسلمان بڑی خوشی کے اندر ہوں گے. تو اس سے یہ استدلال نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج کل بھی یعنی ایرانیوں کی شکست پر قرآن خوشی مناتا ہے. افسوس کی بات ہے، قرآن پاک کو اس کے محل پہ، قرآن کو اس کے محل پہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے. مشرکین جو ہے یاد رکھیے گا وہ مکہ میں بھی تھے، مکہ میں بھی مشرکین تھے، نبی ان پر زوال بھی آیا. تو اس سے کیا میں یہ استدلال کروں گا کہ مکہ کے اندر چونکہ زوال آ گیا مشرکین پر، یہ جگہ جو ہے نا ہمیشہ زوال پسندی جگہ ہوگی. میں کیا استدلال کر رہا ہوں؟ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ ایران جو ہے اس یہاں مجوسی رہا کر آگ پرست قوم آباد تھی، وہ توحید کے اوپر یہ نہیں تھی قوم. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں مشرکین جو تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، توحید پر نہیں تھے. اس کے مقابلے میں جو رومی تھے، فلسطین اور شام کی جو آبادی تھی، رومی جو تھے یہ اہل کتاب تھے، یہ توحید کا نام لینے والے تھے. اگرچہ اپنی حرکتوں سے یہ شرک میں مبتلا تھے اور دیگر جو خرابیاں عقائد کی تھی، لیکن اوپر سے توحید کا نعرہ لیتے تھے. تو ایک طرف شرک کا نعرہ تھا، ایک طرف توحید کا نعرہ تھا. یہ ان کی جنگ ہو رہی تھی. اور اس جنگ کے اندر بھی صورتحال یہ تھی کہ اس وقت جو مجوسی تھے، یہ ایرانی مجوسی جو تھے، یہ مذہب کارڈ استعمال کرتے تھے بہت زیادہ. اور اس جنگ کو پوری دنیا کے اندر ایک پھیلایا ہوا تھا کہ یہ شرک کی اور ان کے خلاف جنگ ہے، کہ ہم جیتیں گے تو یہ ثابت کریں گے کہ سچا خدا وہ آگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. اس بنیاد پر، اس نعروں کے ساتھ اس نے جنگ کی تھی اور ابتدا میں اس کو کامیابی مل گئی. اب جب اس کو کامیابی ملی تو یہاں کے مشرکین اس لیے خوش ہو گئے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ جنگ کیا تھی، یہ حق اور باطل کی بنیاد پر جنگ تھی، یہ توحید و شرک کے بنیاد کے اوپر جنگ تھی، اور شرک جیت گیا، لہٰذا ہمارے نظریات بالکل ٹھیک ہیں. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے اوپر آج بھی وہی ہے نا سر. ابھی میں جو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. پہلے قرآن کی آیت اپنے محل پہ بیٹھے. اب مشرکین مکہ اس پر جب خوش تھے، اب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ مِن بَعْدُ، اللہ کے فیصلے ہیں ہر وقت، اس کی حکمتیں ہیں، کون اوپر آ رہا ہے کون نیچے جا رہا ہے. اگر تمہیں یہ حق اور باطل کا فیصلہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے بیان فرمایا سن لو، ابھی اسی 8-9 سال کے اندر وہ پھر مغلوب ہو جائیں گے. تو تمہارا استدلال خود باطل ہو جائے گا کہ اگر یہ حق اور باطل تھا تو پھر توحید غالب ہونی چاہیے، پھر مان لو توحید کو. اور یہی ہوا، لوگوں نے اس وقت پھر دیکھا کہ 8-9 سال کے اندر ہی پھر دوبارہ سے حملہ کیا تھا رومیوں نے، اور ان کو پھر کامیابی ہوئی تھی. یہ ایک خاص تناظر کے اندر ہے. اس وقت یہاں پر ایران یا مجوسی قوم آباد تھی، آگ پرست قوم آباد تھی، اور مذہبی کارڈ کے طور پر یہ جنگ لڑی گئی تھی. نعرے استعمال کیے گئے تھے اس کے اندر کہ ہم جیتیں گے تو اس کا مطلب ہمارا خدا سچا. یہ پورا تناظر تھا جس کے اندر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. اور ان آیتوں سے یہ استدلال کرنا کہ ایرانیوں کی شکست پر قرآن خوشی مناتا ہے، سب بالکل باطل استدلال ہے، اور توبہ کرنی چاہیے ایسی غلط تعبیریں جو ہم کرتے ہیں. سر آپ کا کلپ دیکھا تھا ایران کے متعلق جو ماشاءاللہ سے بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، اس میں سورہ انفال کا آپ نے حوالہ دیا تھا، اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تنازعوا. سر القرآن تو کہہ رہا ہے کسی قسم کے تنازع میں نہیں پڑھنا، وہ نظریات کے ہوں، عقائد کے ہوں، گھریلو ہوں، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا کھڑ جائے گی. تو ہمیں تو ہر مسئلے پہ تنازع نظر آ رہا ہے سر، عقیدے کے مسئلے پہ، نظریات کے مسئلے پہ. تو سر یہ تنازع جب تک حل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب مسلمان کبھی غالب نہیں آ سکیں گے، نہیں، کمزور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ دیکھو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ان کے ساتھ ضروری نہیں کہ جب کفر میں پڑیں گے تو زوال ہوگا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، جو اللہ سے ہماری کمٹمنٹیں ہیں یہ بذریعہ قرآن، جب ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے ہم پر زوال آ جائے. بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے زوال کی بھی شرط ہوتی ہے، کفر ضروری نہیں ہوتا. یہ جو میثاق ہمارا ہے ہم اسی سے پیچھے ہوں گے زوال میں چلے جائیں.
ہمارے اوپر اللہ کا عذاب اس دنیا کے اندر آ جائے گا. اور یہ جو زوال ہے، یہ جو نوستیں ہیں، یہ عذاب کی صورت ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کفر والا عذاب نہیں ہوتا، زوال والا عذاب ہوتا ہے، ہلاکتوں والا عذاب ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال ہمارے جو قرآن ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ درس دیتا ہے اتحاد کا لازمی اور واجبی طور پر. جب انسان منازعات میں پڑ جاتا ہے، اختلافات اور لڑائی جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے، تو فتنہ اور فساد، قرآن ٹوٹل فساد کے رد کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. فرقہ واریت فساد پیدا کرتی ہے، لہٰذا آپ قرآن سے بالکل 180 ڈگری پر کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن سے کوئی تعلق نہیں بنتا جب آپ منازعات، فتنہ اور فساد کی راہ پہ چل پڑتے ہیں. ابھی ہم لوگ بالکل فتنہ فساد کی راہ پر، اس لیے ہمیں برکتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں. سر بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے تو باہر تشریف لائے تھے اعتکاف کے بعد کہ میں تمہیں خبر دوں، لیکن 2 مسلمان کے جھگڑنے کی وجہ سے تو وہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات علم کے طور پہ محروم کر دی گئی. تو سر یہ جھگڑا تو اتنی بڑی خیر و برکت ہم سے زائل ہونے کی وجہ بن گئی. اس کی وجہ یہی، ابھی میں نے جیسے آپ کو سمجھایا، فتنہ فساد یہ ہمارے دین کو پسند نہیں. میں مختصراً آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فساد اور رد الفساد، یہ 2 لفظ اپنے ذہن میں رکھیے گا. فساد اور اس کا خاتمہ قرآن پاک کو حل کرنے کی چابی ہے. اگر آپ نے قرآن پاک سمجھنا ہے تو یہ فساد اور رد الفساد یہ لفظ اپنے دماغ میں رکھ کے قرآن کو ہمیشہ پڑھیں. آپ کو ایک ربط ملے گا کہ قرآن کس انداز میں بات کرتا ہے. ایک ہی چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں، فساد. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ہے، فرعون ہے، بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، فسادی ہے، اور اس کے فساد کو قرآن ذکر کرتا ہے. یذبحون ابناءکم، کے بچوں کو مار دینا، اولادوں کو ختم کر دینا، نسل کشی کرنا، اور اتنا بڑا فسادی تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت رسالت دی، ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیجا، کہا فرعون کے پاس جائے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جس وقت فرعون کے پاس آئے ہیں، پہلا پیغام اور پہلی دعوت جو فرعون کو دینی تھی، کیا دی تھی؟ نارملی ذہن میں کیا آتا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول ہوں گے تو اللہ کے رسول یہی فرمائیں گے اللہ کی عبادت کرو، ایک خدا ہے، اسی کی عبادت کی جائے. جب آپ کی توحید ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے، دوسرے سٹیپ پر جائیں گے، عبادات پر جائیں گے. سب کے ذہنوں میں یہی آئے گا. لیکن صاحب آپ قرآن پاک ذرا پڑھیے. جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، جو پہلی دعوت دی تھی، اس پہلی دعوت میں یہ تھا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، آج سے بنی اسرائیل پر ظلم بند، اور بنی اسرائیل کو ہم اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے. اب یہ قوم آزاد ہوگی. اب یہ قوم جس پر ظلم اور ستم اور فساد برپا ہے، اس پر اب یہ فساد نہیں ہوگا. یہ پہلی دعوت تھی. پڑھیے قرآن پاک آپ، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو اب آزاد کر دیا جائے. اب یہ ظلم و ستم اور مظلوم قوم بن کے نہیں رہے گی. تو سر قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا. قرآن فساد کی ضد پر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ فساد اتنا برا ہے قرآن کی اصطلاح میں، اگر کافر ہو جاتا ہے نا انسان، اللہ کا عذاب آتا ہے. لیکن اگر پر امن ہو، ایک شخص ہے کفر میں لیکن امن پسند ہے، اللہ اس پر عذاب اس دنیا میں نہیں کرتے. رسولوں کی موجودگی میں بھی اللہ نے عذاب نہیں کیا. اس کو اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے کسی بھی بستی کو کفر کی وجہ سے ہم نے کبھی ہلاک نہیں کیا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر اس کے رہنے والے پرامن تھے. تو فساد ہمارے دین کو پسند نہیں، خلاص. اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ وہ اس کی اپنی ذات سے کوئی دوسرا وہ کبھی فتنے اور فساد میں مبتلا نہ ہو. میری زبان سے امن، میرے ہاتھ سے امن، میرے عمل سے امن، یہ اس چیز کا نام اسلام ہے. نہ میں فساد کرتا ہوں، نہ میں فساد برداشت کرتا ہوں. یہ 2 لفظ ان میں رکھیں اپنے. قرآن ہمیں یوں بنانا چاہتا ہے، میرا معاشرہ، میری ذات، سب کچھ یوں بنانا چاہتا ہے کہ نہ فتنہ کریں گے، نہ فتنہ پسند کریں گے، نہ ہونے دیں گے. اتنی قابلیت بھی رکھنی ہے کہ فتنہ ہونے نہ دیں اور اپنی ذات سے فتنہ نہ ہو. ٹھیک ہے سر؟ تھوڑا سا ایک مختصر سا سوال کا جواب دینے کے بعد مجھے کھٹک رہی ہے بہت زیادہ. سر ہم اپنے نظریات اور عقیدے کا تحفظ کر کے، ہر شخص اپنے عقیدے کا تحفظ کر کے اس نہج پہ پہنچ گیا کہ اب تو اسلام خطرے میں نظر آ رہا ہے. میں نے کیا بچایا؟ اگر اپنا عقیدہ بچا کے اسلام کا، مسلمان معذلہ میرا کہنے کا مطلب اسلام کو نیچا دکھا دیا، صرف عقیدے کا اوپر کی بھی کیا بچا سر؟ بنیاد ٹھیک نہیں ہے. بنیادیں ٹھیک کرنی پڑیں گی ہمیں. جس طرح میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیے گا، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا قرآن پاک وہ کیا چیز ہے، وہ کس چیز کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، تو پھر یہ چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی. ہم لوگ فرقہ واریت میں ملوث قوم ہے، ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہر شخص فرقہ، ایک فرقے کے لیے دوسرا فرقہ کافر جہنمی.
سر سب سے بڑا فتنہ قرآن پڑھ لیں یا فرقہ واریت کو ٹھہراتا ہے. اس فرقہ واریت کو شدید درجے کا فتنہ اور فساد قرآن ٹھہراتا ہے, اور قرآن رد الفساد کے اوپر کھڑا ہے. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جب آپ فرقوں میں ملوث ہوتے ہیں تو 180 ڈگری قرآن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن ادھر ہے مشرق اور آپ لوگ مغرب پر ہیں. ہر فتنہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. زبان کا فتنہ فرقہ واریت میں ہوتا ہے کہ زبان بری ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے, عزتیں محفوظ نہیں ہوتی. ہاتھ وہ پرامن نہیں رہتے, ہاتھوں سے فساد کرتے ہیں, جان محفوظ نہیں رہتی. فتنہ اور فساد نہیں ہونا چاہیے, سب یہ ذہن میں رکھ لیں. ہاں اگر کوئی فسادی ہو جائے گا, اب اس فساد کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایکٹیویٹی کرنی, یہ بات بھی دماغ میں بٹھائیں. یہ نارملی ایک آیت ہے, ہم لوگ اس کو شاید صحیح سمجھ نہیں پاتے ہیں. اس آیت سے پہلے یہ نظریہ جو میں نے سمجھایا نا فساد کا, اس کو نبی پاک علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ ایک مسلمان کیا ہے. پورے قرآن کا نچوڑ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو. پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے کہ کوئی فتنہ کوئی فساد نہیں, امن. اور ہم جب جا کے سلام کرتے ہیں کسی کو نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سر اس سلام کا مطلب سمجھیے گا کیا ہے. اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنے سے پہلے اعلان کر رہا ہوں السلام, کہ میری زبان سے آپ کو کوئی فتنہ نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا, کوئی ضرر نہیں ہوگا. میرے جسم سے آپ کو کوئی فتنہ کوئی ضرر نہیں ہوگا. یہ اعلان کر کے میں آپ سے ملاقات کرنے بیٹھتا ہوں. آج کل ہمیں السلام علیکم کا بھی نہیں پتا نا, السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے ہم بس نکل جاتے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے, ہم پہلے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں میری طرف سے کوئی ضرر نہیں بھائی, امن, میری زبان سے آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوگا, میں کوئی تکلیف آپ کو جانی مالی نہیں دینے آیا, اب بیٹھ کے بات کروں گا. اس اعلان کے بعد بھی میں دھوکے دے رہا ہوں تو کیا فائدہ. تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں, ضروری ہیں. قرآن کی ایک آیت دیکھیے گا, والذین آمنوا رحماء بینہم والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کرام سے متعلق قرآن کہتا ہے وہ بہت نرم دل ہے, آپس میں بہت نرمی سے رہتے ہیں. اشداء علی الکفار, لیکن کافروں پر بڑے شدید ہوتے ہیں. نارملی ہمارے یہاں کفار کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس آیت, وہ کہ کفار کا لفظ ہے نا, لیکن قرآن سمجھنے والا سمجھتا ہے یہاں فسادی مراد ہے. اس لیے کہ جس کافر کے خلاف شدت ہم نے کرنی ہے وہ کافر ہے جو فسادی ہو. اگر کوئی کافر فسادی نہیں ہوتا تو قرآن کہتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ان تبرؤ, اس کے ساتھ میں نے نرمی رکھنی ہے. شدت تو میں کر ہی نہیں سکتا, تو شدت جس کافر کے لیے رکھنی ہے وہ فسادی ہے. اب اس قرآن کی آیت کو سمجھے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, رحماء بینہم, جو سچا نبی والا ہے وہ بہت رحم دل ہوتا ہے. اشداء علی الکفار, لیکن فسادیوں کے خلاف بڑا شدید بھی ہوتا ہے. یہ رویہ ہے جس کو قرآن رکھنے کی بات کرتا ہے, انفرادی حیثیت میں بھی, اجتماعی حیثیت میں بھی, حکومتی حیثیت میں بھی, ہر حیثیت کے اندر. ہم نہ فتنہ کرتے ہیں نہ فتنہ برداشت کرتا ہے. فتنہ ہو رہا ہو یہ بھی زیادہ بغیرتی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے فساد ہو رہا ہے اور آپ چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئے. روک بھی سکتے ہیں, نہیں روک پا رہے ہو آپ, نہیں روک پا رہے تو انسان اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کسی بھی طریقے سے کوشش کرے. اس لیے یہ دو صفتیں اپنے اندر جمع کریں تو قرآن سمجھ میں آتا ہے. نہ ہم نے فتنہ کرنا ہے نہ فتنہ ہونے دینا ہے, بس یہ دو چیزوں کے اوپر قرآن چلتا ہے.